اب مأمون جب خلافت میں آیا تو اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ بھئی کس کس سے خدشہ ہو سکتا ہے میری خلافت کو، میری حکومت کو؟ حکمران ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کسی طرح حکومت میں آ جائیں، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب یہ حکومت باقی رہے، کوئی اور نہ لے لے۔ عزیزان گرامی، جو دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہمیشہ خوش کرتے ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو دنیا کے بنائے ہوئے کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک صراط مستقیم پہ چلتا رہوں تب تک مجھے فالو کرتے رہنا، میرے پیچھے چلتے رہنا، جب میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو مجھے واپس صراط مستقیم پہ لے آنا۔ لیکن جو خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں صراط مستقیم پہ رہوں گا، تم میرے پیچھے آنا۔ اگر تم میرے پیچھے سے ہٹ گئے تو سمجھ لو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، کیونکہ میں نمائندہ الہی ہوں، میں صراط مستقیم پہ باقی رہوں گا۔ اب عزیزان کرام، مامون نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے میری حکومت کو؟ تو اس کے وزیر نے فضل ابن ربیع نے کہا، فضل ابن ربیع بہت عیار مکار قسم کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا اس کا بہرحال، کہا 3 افراد سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہا کون کون ہے؟ کہا تیرا اپنا بھائی امین۔ کہا نہیں، وہ میں ساتھ میں پلا بڑا ہوں، وہ بہت احمق ہے، میں اس کا عنقریب قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا۔ عزیزان گرامی، حکومت ایسی چیز ہے جہاں بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ کہا میں بھائی کو تو مار دوں گا، اپنے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اور کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا تمہارا جو بھائی کا وزیر ہے وہ بھی عباسی ہے، اس میں بھی بنی عباس کا خون ہے، وہ بھی بہت تیز ہے۔ کہا نہیں، اس کو بھی میں راستے سے ہٹا لوں گا۔ تم نے 3 افراد کہا، تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی اللہ کہ یہ کون ہے؟ ان سے کیوں خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہ یہ جو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو تخت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو پورے کائنات کا تم نے جو کائنات کو تو کیا بلکہ صرف یہ جو عالم اسلام کی حکومت اپنے ہاتھ میں قبضہ کر رکھی ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ چھینا تھا، حق ان کا ہے، تم نے غصب کر رکھا ہے، تو اس لیے حق ان کا بنتا ہے۔ جس دن لوگوں کو معلوم ہو گیا ان کا حق ہے، لوگ تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ کہ یہ کہاں ہے؟ کہ یہ مدینے میں رہتے ہیں۔ کہ کیسے ہیں ذرا کچھ بتاؤ؟ کہ علم ایسا ہے کہ جب بولتے ہیں تو بس یہی بولتے ہیں، پھر کائنات سنتی ہے۔ اب دیکھیں فضل ابن ربیع تعارف کروا رہے ہیں محمد علیہ السلام کا، کہ علم ایسا جب یہ بولیں تو پھر دنیا سنے گی، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں تو علم بولتا ہے، دنیا بولتی ہے تو ان کے کلام سے سیکھ کے بولتی ہے۔ کہ اور کیا؟ کہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، اور اس لیے زہد و تقویٰ ایسا جو ان کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ان کے چہرے پہ ایسا نور اور ہیبت و جلال ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، جو نہیں بھی مانتا وہ انہی کو ماننے لگتا ہے، اور اگر دل سے نہ مانے تو احترام ضرور کرتا ہے۔ کہ رہتے کہاں؟ کہ مدینے میں۔ کہ پھر اس کا مطلب ہے مسلمان تو ملتے ہوں گے ان سے۔ اب دیکھیں خلیفہ بن گئے لیکن امام کو نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا کتنے مظلوم تھے ہمارے ائمہ، کہ جو حکمران نہیں جانتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے، اور جب جان لیتے تھے تو پھر ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں رہتے ہیں۔ کہ اگر مسلمان ان سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر انہی کے ہو جاتے ہیں۔ کہ پھر ان کا مدینے میں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں لے آؤ تاکہ میرے نظر کے اندر رہیں، میرے سامنے رہیں، میرے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ کہ نہیں، سازشی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں نے آپ نے فرمایا نا کہ میں اپنا پورا زور نہیں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سازشی نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو ایک مرتبہ مل لے۔ کہ دیکھو کسی طریقے سے انہیں مدینے سے مرو لے آؤ، ان کو یہاں خراسان میں لے آؤ۔ مشہد جہاں پہ شہر امام کا، اس کا نام توس تھا، توس کے قریب اس کی خلافت کا دارالخلافہ تھا، تو اس نے کہا کسی طریقے سے امام کو یہاں لے آؤ۔ کہا وہ خود تو نہیں آئیں گے، اپنی مرضی سے تو نہیں آئیں گے، حکومتوں سے گرویدہ نہیں ہوتے، یہ حکومتوں کے روب اور داب میں نہیں آتے۔ نہیں، کہ ان کے اجداد کا طر امتیاز یہی رہا ہے، کبھی حکومتوں کے پریشر میں نہیں آتے، ان کے سارے اجداد ایسے ہی ہیں، کبھی حکومتوں سے نہیں ڈرتے، حکومتیں ان سے خائف رہتی ہیں۔